تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کر دیں گے کہ بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کی وجہ سے سندھ میں اعلان کیا گیا تھا شفاعت کہ مارکیٹ صبح 6 بجے کھلیں گی اور شام 6 بجے ہو جائیں گی بند. ساتھ میں جمعے کا روز اور سنڈے کا روز یہ ہوگی عام تعطیل اور مارکیٹیں نہیں کھلیں گی. لیکن یہ جو مارکیٹس ہیں کب کھولنی ہے کب بند ہونی ہے، واضح پالیسی اور اعلان نہ ہونے کی وجہ سے جو دکاندار ہیں اور جو عوام ہے وہ دونوں ہی کافی زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں. اور صوبائی حکومت نے پہلے جمعے کی چھٹی اور پھر تمام کاروبار شام 6 بجے بند کرنے کا اعلان کیا تھا اور رواں ہفتے میں اس پر عمل درآمد کروانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن تاجروں کی جانب سے کیونکہ بہت شدید رد عمل آیا تھا تو اس سے کچھ کامیاب ہو نہیں سکی یہ پالیسی. جناب کنفیوژن ایک کنسسٹنٹ چیز ہے جو کہ اس حوالے سے موجود ہے سندھ حکومت میں بھی اور کسی حد تک دیگر حکومتوں میں بھی. تو سندھ حکومت نے اب اس فیصلے پر نظر ثانی کر لی ہے اور رات 8 بجے تک کاروبار کھلا رکھنے کی اجازت دے دی ہے، جس کی اطلاع سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے دی. اس میں ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ تاجر ایس او پیز پر عمل درآمد کریں گے اور کروائیں گے، تاہم اب بھی یہ واضح نہیں ہے کہ جمعے اور اتوار کو کاروبار بند رکھنے کا فیصلہ برقرار ہے یا اس میں بھی کوئی تبدیلی کی گئی ہے. بالکل، لیکن بعد میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے اپنے ایک بیان میں جمعے کو بھی کاروبار کھولنے کی نوید سنا دی اور اس سے پہلے سندھ کے تاجروں نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آج اپنا کاروبار کھولیں گے اور اگر زبردستی کی گئی تو وہ ساتھ میں دھرنا بھی دیں گے. ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب کا کہنا تھا کہ بازاروں کو 24 گھنٹے کھلا رکھیں اور نالائق حکومت سے کوئی کام نہیں ہوتا. کیا کہا تھا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں. جو ہے 6 بجے سے 10 بجے تک سوتا ہے اور شام کے 6 بجے وہ سوشلائزنگ کرنے نکلتا ہے. اس نے 6 بجے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ گھر جا کے بیٹھ جاؤ. ایسے اوقات نہیں ہونے چاہیے. بازاروں کے اوقات بڑھا دو، 24 گھنٹے کھولو. تم سے نہ رپورٹ بنتی ہے، نہ بسیں آتی ہیں، تم سے نہ اورنج لائن بنتی ہے، تم سے نہ پانی لایا جاتا ہے، تم سے نہ سیوریج کا نظام درست ہوتا ہے، نہ تم سے کوڑا اٹھتا ہے. 13 سال میں اس پورے صوبے کو تباہ کر چکے ہیں. منسٹر صاحب جائیں گے اور پیپلز پارٹی کی حکومت جائے گی، ہم مٹھائیاں بانٹیں گے. کنوینر ایم کے ایم خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ سندھ میں وزیر اعظم کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم سندھ کا سیاسی ونگ سمجھتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم کے فیصلے یہاں امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہاں پہ کس کی حکومت ہے، کس ملک کی حکومت ہے؟ بدنصیبی سے یہاں پہ سندھو دیش کی حکومت ہے. اعلان کے بغیر سندھ پہ سندھو دیش حکومت کا قبضہ ہو چکا ہے. پولیس والے جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے، کراچی کے تاجروں کے پاس نہ جائیں، ہم متنبع کر رہے ہیں. آپ ان کو سب کو سندھو دیش واپس لے کے جائیں. یہ پاکستان ہے، پورا سندھو دیش کھلا ہوا ہے، صرف پاکستان بند. جناب یہ کنفیوژن ہے اور کنفیوژن مسلسل اس حوالے سے ہے کہ کاروبار کھلنا ہے یا نہیں کھلنا. مدیہ، جب پہلے کاروبار بند کرنے کا اعلان کیا گیا تو اس میں انیشلی یہ کہا گیا کہ جناب کاروبار 6 بجے بند کر دیا جائے گا اور دوپہر 3 بجے سے مختلف مالز میں مارکیٹس میں اعلان ہونا شروع ہوا ان کی مینجمنٹ کی جانب سے کہ جناب کاروبار 6 بجے بند کر دیا جائے. 6 بجے شٹر گرائے گئے لیکن جو تاجر تھے وہ بھی کنفیوز تھے کہ کاروبار 6 بجے ہے یا 7 بجے، کیونکہ پچھلے جو ٹائم تھے ان میں 7 بجے ہوتا تھا. تو یہ کنفیوژن ابھی تک برقرار ہے اور اسی حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. خرم صاحب، مسلسل ایک کنفیوژن پرسسٹنٹ ہے اور وہ بار بار تاجر جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے آ رہے ہیں لیکن کوئی واضح پالیسی نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے اس کی؟ میں سمجھتا ہوں کنفیوژن نہیں، کوئی نالائکی کا عالم ہے. آپ خود سمجھدار ہیں. آپ دیکھیں اگر ہم شام 6 بجے اگر شہر میں باہر نکل رہے ہیں، 4 بجے نکل رہے ہیں تو مارکیٹس میں ہم کتنا زیادہ رش دیکھتے ہیں، کتنی زیادہ ہم ٹریفک دیکھتے ہیں. کیونکہ لوگوں کے اندر یہ ہے کہ ہم فوراً جائیں، 6 بجے مارکیٹس بند ہو جائے گی، 12 بجے سے پہلے کراچی میں باہر نکلتا نہیں. ہم ان سے کہتے رہے کہ دیکھیں ٹائم اگر آپ کم کریں گے تو اس کی وجہ سے کووڈ کے پھیلنے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جائیں گے. یہ ڈیمانڈ ہم نے کی تھی کہ کم سے کم مارکیٹس کو 8 بجے تک کھولا رکھا جائے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اقدام ہے. پریشر بالکل گورنمنٹ کے اوپر آیا اور اب 8 بجے تک کی مارکیٹس کھلی رہیں گی. لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ دیکھیں ان کے تو کال اور فیل کے اندر تضاد ہے نا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ مجھے کووڈ ہو گیا ہے اور سب جلسے میں آئیں، میں گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ خطاب کروں گا.
دوسری طرف آپ کہتے ہیں لوگوں کو اپنی دکانیں بند کریں. سو آپ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, عوام کی دکانیں جو ہیں وہ فوری طور پہ بند کر دی جائیں. ایک بہت بڑی حقیقت بن گیا ہمارے سامنے آ گئی ہے. کووڈ یہاں پر اب رہے گا ایسا لگتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو بھی اپنا رویہ بدلنا ہے, جو کہ وہ رویہ نہیں بدل رہے. اچھا, آپ لوگوں کی جانب سے کوئی حکومت کو تجاویز دی گئی ہوں کہ وہ کس طریقے سے تمام تر سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں تاکہ کورونا بھی نہ بڑھے اور لوگوں کے کاروبار بھی چلتے رہیں؟ دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کووڈ بالکل ہے, کووڈ سے ہم نے لڑنا ہے, ہم نے اسے ڈرنا نہیں ہے. لیکن اس طرح کی جو پالیسیز آتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ آپ کی جو معیشت ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے. سو وزیر اعظم صاحب کہہ چکے کہ ہم اپنی معیشت کو تو کمپرومائز نہیں کر سکتے نا. اب دیکھیں کے پی جو ہے وہ رات 10 بجے تک کھلا ہوا ہے, آپ کا جو پنجاب ہے وہ 10 بجے تک کھلا ہوا ہے. اب یہاں پر یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جو کورونا ہے وہ شام کے 6 بجے تک جاگ جاتا ہے, صبح 6 بجے تک جاگتا رہتا ہے اور 6 بجے کے بعد جو ہے وہ شاید سو جاتا ہے. سو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہماری ڈیمانڈ سب سے پہلی تھی کہ کم سے کم 8 بجے تک مارکیٹس کھولی جائیں, وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں. اور اس کے ساتھ سے دوسرا ہم نے کہا تھا کہ ہفتے کے اندر چھٹی خالی 1 دن رکھیں. کوئی ایسے فیصلے نہ کیے جائیں کہ عوام پھر سے بے روزگاری کی طرف چلے جائیں. دیکھیں, کراچی جو ہے آپ کو پتہ ہے پورا پاکستان اس کو پورا ایک نظام چلاتا ہے کراچی جو ہے, اور کتنا لوگوں کو نقصان ہوا ہے, کروڑوں نہیں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. لوگ ابھی تک اس سے باہر نکل نہیں پائے ہیں. یہ تو ابھی ایک سلسلہ واپس شروع ہوا ہے جو انیشیٹوز پرائم منسٹر نے لیے ہیں, ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس کو ایک دم سے بند کر دینا واپس اور پھر ایک نیا سلسلہ لے آنا جسٹ بیکاز کہ پرائم منسٹر کی مقبولیت بہت زیادہ ہو گئی ہے, آپ سے وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے, پوری دنیا تعریف کر رہی ہے ان کی سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسیز کو. سو یو کم اپ وتھ سم تھنگ نیو, تو یہ میرے خیال سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کراچی آئٹس کو. خرم صاحب, اس پہ چلیں, وہ سیاسی جو بینٹر ہے وہ ایک طرف, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر بازار کھلے رکھیں تو اسپتال بھر جاتے ہیں, اور اگر اسپتالوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بازار بند رکھیں تو معیشت تباہ ہوتی ہے, لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. فوقیت طے نہیں ہو پا رہی, پرائورٹی طے نہیں ہو پا رہی کہ کس کو فوقیت دینی ہے اور کیسے اپنی کیپیسٹی انکریز کرنی ہے, کیسے اس بلا کا مقابلہ کرنا ہے جو افتاد ہمارے سر پہ آن پڑی ہے. کوئی واضح حکمت عملی اگر حکومت کے پاس نہیں نظر آ رہی, سندھ حکومت کے پاس اگر نظر نہیں آ رہی, تو اپوزیشن کے پاس کوئی پلان آف ایکشن موجود ہے؟ سر دیر از نو کمپرومائز, نہ اس کے اندر کوئی دو رائے ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے کہ کووڈ ہے. دیکھیں, کووڈ تو مجھے خود ہو چکا ہے نا, مجھے احساس ہے اس بات کا خود ذاتی طور پہ کہ یہ کیا بیماری ہے, کتنی خطرناک ہے. ہمیں اس میں احتیاط کرنا ہے. ہم نے SOPs دیکھیں نا, کہ آپ دیکھیں US کا کیا حال ہے, یورپین کنٹریز کا کیا حال ہے. اگر وہ حال ہمارا ہو جائے گا تو ہم سروائیو کر پائیں گے؟ ہم تو ادھر بینکرپٹ ہو جائیں گے, ڈیفالٹ کے اوپر چلے جائیں گے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ بڑا نقصان کیا ہے. ہم نے احتیاط کرنا ہے, ہم نے SOPs کو فالو کرنے ہیں, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ہوں, چاہے وہ NCOC کے ہوں, ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. کوئی ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. لیکن سب کچھ بند کرنے سے دیکھیں ہم آگے نہیں نکل پائیں گے. آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ ہاسپٹلس کے ایشوز ہیں, آج بھی ICU کے اندر بیڈ نہیں مل رہے ہیں. یہ لوگوں کو احساس کرنا پڑے گا, لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ کو احساس کرنا پڑے گا. گورنمنٹ آف سندھ کو اس کا احساس کرنا پڑے گا. کراچی کے اندر اگر کووڈ بڑھائے تو اس کی ذمہ دار تو پیپلز پارٹی ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہاں پہ جلسہ کیا کارساز کے مقام پر, یہاں پہ انہوں نے ریلیز نکالی اور آج بھی کر رہے ہیں سر یہ. سو آپ اپنے آپ کو تو بتائیں کہ آپ پہلے کھڑے ہوئے کہاں ہیں, اس کے بعد آپ عوام کے پاس جائیں کہ نہیں ہم مارکیٹس بند کریں گے. عوام نے تو آپ کو سپورٹ کیا نا, 3 مہینہ 4 مہینہ سب کی مارکیٹس بند رہی, ہم سارا دن بیٹھ کے ہم راشن بانٹتے رہے. لیکن معاملہ وہی ہے, مسئلہ وہی ہے کہ اگر اسپتالوں کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کاروبار بند کرنے پڑتے ہیں, اگر کاروباروں کو کھول دیں تو اسپتال آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. ایک عجیب سا ڈس بیلنس ہو گیا ہے جس میں ایکویلیبریم کسی طرح طے نہیں ہو پا رہا. سجیشن کیا ہے کہ کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کیا جائے؟ کیا کاروبار کو ریسٹرکٹ کرنا اس مسئلے کا حل ہے, اسپتالوں کے اوپر پریشر کم کرنے کا؟ اچھا دیکھیں سر, گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کاروبار کو ریسٹرکٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر بند نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کے اوقات کم کر رہے ہیں. جب آپ اوقات کم کریں گے, آپ نے, میں نے, پورے شہر نے تو باہر نکلنا ہی نکلنا ہے. جس کو دودھ لینا ہے, جس کو کپڑے لینے وہ جائے گا, لیکن اس کم اوقات کے اندر جائے گا. اس کی وجہ سے کووڈ کے بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اوقات کے اوپر نہ آئیں, اس کی ٹائمنگز کھلے رکھیں تاکہ لوگ یہاں پر بات یہ بھی ہے, ہمارے ہاں لوگوں کو ڈسپلن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ جب پہلے بھی جب مارکیٹس بند کی جا رہی تھی تب تاجر برادری کا نیچے آپ مارکیٹس کھولنے دیں, ہم SOPs پہ عمل درآمد کروا دیں گے. جب مارکیٹس کھلیں تو انہوں نے کہا ہم نہیں کروا سکتے, آپ جناب اپنی ٹائیگر فورس کو بھیجیں تاکہ وہ عمل درآمد کروائیں. تو یہاں پہ دونوں کے مزاج پہ کام ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی, خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تاجر برادری کا بھی سوال سے موقف جانیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں عتیق میر صاحب, اور ان سے جانیں گے کہ ایگزیکٹلی کیا وجہ بنی کہ حکومت نے اپنی پالیسیز کو ری وزٹ کیا. عتیق میر صاحب بہت
بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. یہ بتائے گا کہ دکانوں کے کھلنے اور بند ہونے کے حوالے سے جو اوقات کار حکومت کی جانب سے طے کیے گئے تھے، آپ کے اور ان کا جو مین تصادم کیا تھا؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ تاجر برادری کرونا سے بچاؤ کے تحت جو بھی حکومتی اقدامات ہیں انہیں سپورٹ کرتی ہے. کرونا کے پھیلاؤ میں جو بھی غفلت کے اقدام ہیں، تاجر برادری اس غلطی کا ارتکاب نہیں کرے گی. یہ تو ہمارا حکومت سے، عوام سے، یہ قوم سے وعدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی تاجروں میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے، جب کبھی بھی کوئی خدشات پائے جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے فیصلے کی کوئی کمزوری ہوتی ہے. تو یقیناً 6 بجے دکانیں بند کرنے میں ایک بڑی خامی ہے کہ 6 بجے سے پہلے تمام طبقات، وہ دفاتر، دکانیں، ہول سیلرز، ریٹیلرز، سب ایک ہی وقت میں سڑکوں پہ آتے ہیں، اور ٹریفک کا اس قدر ازدحام دیکھنے میں آتا ہے کہ کراچی شہر ٹریفک کی صورت میں منجمد. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہے کہ جو سندھ حکومت نے فیصلہ لیا، ظاہر ہے یہ ایک بڑا بولڈ فیصلہ ہے، بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اسپتالوں کے اوپر پریشر زیادہ بڑھ رہا ہے. اسپتالوں میں کل بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر باری موجود تھے، بتا رہے ہیں بھی جگہ ختم ہو گئی ہے اسپتالوں میں. تو جب یہ کاروبار کو بند کرنے کا یا ریسٹرکٹ کرنے کا یا اس کے اوقات کار تبدیل کرنے کا فیصلہ لیا گیا، تو اس میں کیا آپ لوگ آن بورڈ تھے؟ بارہا حکومتوں سے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فیصلہ سازی میں ایک معیار نظر آتا ہے، بہتر بات سامنے آتی ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ قطعی طور پر تاجروں سے اور اسٹیک ہولڈر سے حکومت نے تجاویز طلب نہیں کی. ایک فیصلہ فرمان شاہی صادر ہو گیا. اب جو بھی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے اب بھی وقت ہے کہ وہ عقل مندی سے، بصیرت سے تاجروں کو ساتھ بٹھائے. اب اگر اس کی اصلاح ہو جائے، جو اتنی سی بات ہے کہ جمعے کی اضافی چھٹی جو حکومت نے اعلان کیا اسے ختم. آپ کو یہ بھی شکوہ ہے کہ حکومت نے آپ کو جو کانفیڈنس میں نہیں لیا، لیکن جب ایک حکم صادر آپ پہ چاہے کر بھی دیا گیا کہ دکانیں صبح 6 بجے کھولیں گے، شام 6 بجے بند کر دیں گے، سو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ صبح 6 بجے کوئی بھی دکان کھلی ہوئی ہو، انلیس اور انٹل وہ میڈیکل سٹور نہ ہو. آپ لوگوں کی جانب سے اس پہ عمل درآمد کیا یا کوشش بھی کی گئی کہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے؟ ہم اس بات کی ہمیشہ حمایت کرتے ہیں کہ کاروبار جلد کھلنا چاہیے اور سر شام بند ہو جانا چاہیے. تاجروں نے اپنی مارکیٹوں میں کوششیں بھی کی ہیں. نتیجہ سامنے یہ آیا کہ یہ کلچر چینج ہو گیا، اور کلچر جب بھی خراب ہوتا ہے وہ راتوں رات نہیں ہوتا، بتدریج یہ خرابی آتی ہے. اس وقت بھی پورے معاشرے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. 80% لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں. اسے ہم راتوں رات تبدیل نہیں کر سکتے. یقیناً اسے تبدیل ہونا چاہیے، لیکن کرونا کے معاملے میں ہم اس لیے یقین دہانی نہیں کروا سکتے کہ جب تک کرونا یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم ہوگا، اس وقت تک کاروبار کی خرابی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بہتری نہیں آ سکتی. لہٰذا اس کے لیے وقت چاہیے. کرونا کے معاملات کیونکہ انشاءاللہ اس سے ختم ہونا ہے، کرونا کے معاملات ایک دفعہ درست ہو جائیں، اس کے بعد حکومت تاجروں کے ساتھ مل کے اس پریکٹس کی طرف آ سکتی ہے کہ مارکیٹیں جلد کھولیں، جلد بند ہوں. یہ معاشرے کی ضرورت ہے. ملک کے مستقبل، بہتر مستقبل اور روشن مستقبل کے لیے لازم ہے کہ یہ تبدیلی آئے. اس میں حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. بہت بہت عتیق میر صاحب، معروف تاجر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ایگری تو کر رہے ہیں، ان پرنسپل وہ ایگری کر رہے ہیں کہ جناب کاروبار کو صبح کھلنا چاہیے، سر شام بند ہو جانا چاہیے، تاکہ تاجروں کے پاس بھی اپنی فیملی کے لیے ٹائم ہو، اور جو لوگ ہیں وہ بازاروں میں ایک اسکیجول کے تحت ایک ٹائم ٹیبل بنا کے جائیں. شفاعت، یہی بات لوگوں کو یہاں پہ ڈسپلن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی ہم نے دیکھیں، ہم نے ریسٹورینٹس بند کیے اور ہم نے بولا ہے کہ جی ڈائن ان الاؤڈ نہیں ہے، آپ کہیں باہر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر ریسٹورینٹس نے چلو بہت اچھا کریں، سروائیو کرنا ضروری ہے، باہر لا کے کرسیاں رکھ دی ہیں، لیکن رش کہیں بھی ختم نہیں ہو رہا. رش کہیں بھی ختم نہیں ہو رہا. تو اب یہاں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے دن میں شفاعت اگر دیکھا جائے، جو بھی زیادہ ترین اعداد و شمار آئے ہیں، 54 افراد تو کورونا کی وجہ سے صرف کل کے دن میں جاں بحق ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی.